اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ششم، سبق نمبر 5، صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم، جس میں ہم پڑھیں گے حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت حسن بصری، حضرت با یزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تصوف کا معنی اور مفہوم جان سکیں۔ مذکورہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے مختصر حالات زندگی، مقام و مرتبہ اور کرامات سے واقف ہو سکیں۔ مذکورہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے اخلاق و صفات اور اشاعت اسلام کے لیے ان کی خدمات سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ تصوف و روحانیت اور تزکیہ نفس کے فروغ میں ان کی خدمات کا جائزہ لے سکیں۔ مذکورہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے حالات زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی عملی زندگی میں اچھے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو آتے ہیں اب ہم تصوف کے معنی کی طرف۔ تصوف کے معنی ہے اپنے نفس رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا، یعنی کہ برے اخلاق سے اور اخلاقی صفات سے مزین کرنا۔ قرآن مجید میں اپنے نفس کو رذائل اخلاق سے پاک کرنے والے شخص کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رذائل اخلاق کا مطلب پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا بری عادات و اطوار ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اعلیٰ اخلاق اور صفات اپنانی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من زکاہا، سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 ہے، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی کہ اپنے نفس پر جس نے قابو پا لیا وہی بندہ فلاح پانے والا ہے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم ان نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی محبت و اطاعت کرنے والے کاموں میں بسر ہوتے ہیں، اور ان کے نفوس قدسیہ کا دامن گناہوں کی آلودگی سے صاف و شفاف رہتا ہے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم خود بھی دین کے احکامات کی پابندی کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے تبلیغ اسلام سے بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آئیے اس سبق میں چند صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہم کے حالات زندگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہم کا نام سید عبداللہ، کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر تھا۔ 5ویں پشت میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد حضرت سید محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت عابد و زاہد، متقی، بلند ہمت، دین کا علم رکھنے والے اور لوگوں پر انتہائی شفیق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار تابعین اور تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ جی میرے پیارے بچوں، تھوڑا آپ کو تابعین کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا وہ تابعین کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان سے علم حاصل کیا
اور ان سے ہی قرآن و حدیث کی تعلیم و تفسیر حاصل کی۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اولیاء کرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ عراق سے ہوتے ہوئے سندھ میں پہنچے، وہاں تبلیغ اسلام شروع کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 12 سال تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ شکار کی غرض سے جنگل میں جا رہے تھے تو دشمنوں کی ان سے لڑائی ہو گئی۔ کسی ظالم دشمن کی تلوار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر پڑی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے پہاڑی چوٹی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین انتہائی پریشان تھے، تو انہوں نے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو ایسے میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل آسان فرما دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ پھر انہی مریدین نے اسی پہاڑی ٹیلے پر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تعمیر کروایا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کراچی میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 21 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام موسیٰ رائی اور والدہ کا نام خیرہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو سعید ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حسن رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بنا۔ پھر دنیا نے اس دعا کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بچپن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھروں کی پاکیزہ فضاؤں میں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کم عمر تھے، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجالس میں شریک ہونے لگے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عالم باعمل، فقہ اور علم حدیث کے ماہر، صوفی، مجاہد اور مدرس تھے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ عوام کو دینی تعلیمات سے آگاہ رکھنے اور تقویٰ و پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے ہفتے میں ایک دن واعظ کا سلسلہ شروع کیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اونچے درجے کے عالم، جامع کلمات فقیہ، عابد، زاہد، کثیر العلم اور حسین و جمیل تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کرامت تو یہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہزارہا افراد کو علم و تقویٰ کی راہ دکھائی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر کرامات بھی منسوب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1 رجب 110 ہجری کو بصرہ میں ہوا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 89 یعنی کہ 89 سال تھی۔ نماز جمعہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو پورا بصرہ امڑ آیا۔ اب ہم پڑھیں گے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تیفور، کنیت با یزید اور لقب سلطان العارفین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شہر بسطام میں پیدا ہوئے۔ بسطام ایران کا علاقہ ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے قریبی مکتب سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لگاؤ تصوف کی طرف ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں میں کئی بلند پایہ علماء سے علم حاصل کیا۔ تصوف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو علی السندی نامی ایک صوفی تھے۔ تصوف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور درجہ بہت بلند رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا۔ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا، میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 15 شعبان 261 ہجری میں ہوا۔ اب ہم جانیں گے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جنید، والد کا نام محمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو القاسم اور لقب سید الطائفہ یعنی صوفیہ کی جماعت کے سردار تھا۔ آپ کی ولادت 215 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق نہاون سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی۔ علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیشہ گری کے کاروبار میں مصروف رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت علماء، فقہا، شعراء، ادباء، صوفیہ اور اولیاء کے درمیان روشن آفتاب کی مانند تھی، جس کی روشنی سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں درجنوں افراد حصول تعلیم کی منازل طے کرنے کے لیے موجود رہتے تھے، جن کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان خانے پر میں ہوتا۔ یہ ایک طرح کی خانقاہ تھی جس نے بعد میں ایک ادارے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقائد کی اصلاح اور شریعت کی پابندی پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے سب راستے بند ہیں سوائے اس کے جو قدم با قدم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی اتباع کرے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اسلام کے صحیح مبلغ وہی ہیں جو خود تو خیر کی راہ اپنائیں اور دوسروں کو بھی اپنی اخلاق اور اعمال سے متاثر کر کے اس راہ پر چلنے کی تبلیغ دیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔